بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب الرجل باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. باب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑی سی کچھ بات کرنا تھی، کیونکہ اس وقت ہم نے صرف روایت کو پڑھا تھا۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تھی کہ حلال ابن یساف کہتے ہیں کہ میں رقہ میں آیا اور مجھ سے بعض دوستوں نے کہا کہ کیا تم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ تو غنیمت ہے۔ چنانچہ حضرت وابصہ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم حضرت کا ظاہری حلیہ دیکھیں گے۔ فقال علی بعض اصحابی فدفعنا الى وابصہ، وہ مجھے حضرت وابصہ کے پاس لے گئے۔ قلت لصاحبی، میں نے اپنے ساتھی سے کہا نبدو فننظر الى دلہ، ہم ان کا ظاہری حلیہ دیکھتے ہیں۔ فیضا علیہ قلنسوۃ لاطئہ، تو ان کے پاس ایک سر سے چپکی ہوئی آ، آ، سر سے چپکی ہوئی آ، وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ قلنسوہ ٹوپی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس سے کہ ہم سردی کے زمانے میں پہنتے ہیں، اور لاتیہ ایک اونی اونی اون کی بنی ہوئی آ، جو تھی وہ ٹوپی تھی، اون کی بنی ہوئی ٹوپی تھی۔ تو حضرت نے اپنے سر پر ایسی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو سر سے چپکی ہوئی تھی، لاتیہ کہتے ہیں سر سے چپکی ہوئی کو، ذات اذنین اور کانوں والی، دو کانوں والی، جیسے وہ کان اس کے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کانوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ جو ٹوپی اس طرح کی ہوتی ہے جس میں دو کان اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں یہ اس طرح کی ٹوپی ہوتی ہے، اور یہ اس کے کان بنے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے لمبے کان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ لمبے کان بنے ہوتے ہیں، یہ جو ذات اذنین کانوں والی ٹوپی ہوتی ہے، اور یہ سر سے چپکی ہوئی ٹوپی ہوتی ہے جیسے گرم ٹوپی ہوتی ہے، برنس۔ اور وہ ٹوپی تھی مٹیالے رنگ والی، ٹھیک ہے، اور وہ برنس خزن، نہیں برنس خزن، جو خز کے انہوں نے مٹیالے رنگ والا خز کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ برنس برنس کہتے ہیں جبے کو، ٹھیک ہے، اور خز ایک سمجھ لے جیسے ریشم ہوتا ہے، جیسے اون ہوتی ہے، تو ایسے خز کا ایک خز ایک سمجھ لو دھاگا ہوتا ہے۔ تو برنسو خزن، خز کا جو تھا وہ برنس پہنا ہوا تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، جو کہ اغبرو اغبرو تھا، مٹیالے رنگ کا تھا، یعنی غبار کے رنگ کا تھا، تو اغبرو یہ مٹیالے رنگ کا تھا۔ تو یہ فیضا علیہ قلنسوۃ لاطیہ، ان کے سر سے چپکی ہوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ذات اذنین جو کہ کانوں والی تھی، برنسو، اور حضرت کا جو جبہ تھا وہ میٹالے رنگ کا تھا اور خز کا بنا ہوا، ٹھیک ہے جی، خز کا بنا ہوا تھا، اونی نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ فیضا ہوا معتمد علی عصا فی صلاته، جب ہم نے حضرت کو دیکھا تو حضرت نے لاٹھی کے سہارے قیام کیا ہوا تھا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے اور لاٹھی کے سہارے سے حضرت نے قیام کیا ہوا تھا۔ فقلنا لا، تو ہم نے بعد کہا ان سے، بعد ان سلمنا، جب ہم نے حضرت کو سلام کیا، فقال حدثتنی ام قیس بنت محصن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسن، جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی، وہ حمل اللحم، اور گوشت جسم مبارک پہ زیادہ ہو گیا، وقت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن زیادہ ہو گیا تھا، جیسے جیسے
عمر بڑھاپے کی طرف آئی ویسے ویسے وزن مبارک زیادہ ہو گیا تھا۔ تو محض کسی کو زیادہ وزن کا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اور یہ جیسا کہ بعض اہل علم بھی موٹے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے اہل علم موٹے ہوں، بعض ڈاکٹر بھی بہت موٹے ہوتے ہیں، تو لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹروں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے۔ ایسی بعض اہل علم بھی موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن سب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے حضرات اکابر ہیں ان میں کوئی بھی موٹا نہیں ہے، لیکن بس ایک پروپوگنڈا ہے، جیسے پروپوگنڈا یہ ہے نا کہ پٹھان بے وقوف ہوتے ہیں، تو ایسے پروپوگنڈا بنا ہوا ہے کہ مولوی موٹے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر موٹا ہو بھی گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ حمل اللحم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک پہ گوشت چڑھ گیا تھا۔ تو اتخذ عمودن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون، عمود کہتے ہیں ستون کو، اس کو عمود بھی کہتے ہیں اور عمود بھی کہتے ہیں، بضم العین اور بفتح العین، یعنی عین کے زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عین کے پیش کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو اتخذ عمودن، اچھا یہ جو درمیان میں بریکٹ بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعض نسخوں میں عمودن کا لفظ ہے اور بعض نسخوں میں عودن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ عمود کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا ستون، اور عودن کہتے ہیں لکڑی کو، ٹھیک ہے۔ تو عمود، ایک منٹ رکیے، ایک منٹ۔ تو اچھا، جن نسخوں میں عمود کا لفظ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جن نسخوں میں عود کا لفظ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، معنی وہی ہے۔ اچھا، اتخذ عمودن یعنی اتخذ عودن فی مصلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے نماز کے پاس ایک ستون تھا، اس کا سہارا لیا، فی مصلاح اپنی جائے نماز کے پاس، یعتمد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نفل نماز بھی حتی الامکان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے۔ اکثر اوقات، اکثر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ نفل نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور ضرورت ہو تو سہارا لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ، دوسری بات بہت اہم چیز ہے، معذور کے لیے قیام فی الصلاح کا مسئلہ اس روایت میں آتا ہے، اور آج ایک باب چھوڑ کے اگلے باب کے اندر بھی ہم اس کو پڑھیں گے کہ معذور کے لیے قیام فی الصلاح کا مسئلہ، کہ معذور کو قیام فی الصلاح کے اندر جو عذر ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے، ضعیف یا معذور شخص فرض نماز میں، ضعیف یا معذور شخص فرض نماز میں اگر بغیر سہارے کے قیام پر قادر نہ ہو تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، بلکہ سہارے کے ساتھ قیام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب سہارا چاہے کسی انسان کا ہو یا سہارا چاہے کسی لکڑی کا ہو، ٹھیک ہے، جب تک سہارے کے ساتھ پڑھنا جائز ہے تب تک تب تک بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قیام بہر صورت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جتنی دیر، دیکھیں یہ پہلا درجہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ میں پچھلے پورا ہفتہ اس کا مطالعہ کیا، ابھی تک میری اس مسئلے پہ تسلی نہیں ہوئی، میں 10 دے چکا ہوں، میں نے حضرات علماء کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی کی ہے، اور میری بات چل بھی رہی ہے، میں انشاءاللہ اس میں مزید بھی بات کروں گا۔ دوسرا ایک درخواست تھی کہ ہم انشاءاللہ آج رات کو بھی پڑھیں گے، میرے پاس ہے مغرب کے بعد کا وقت ہے، آج مغرب کے بعد کا وقت ہے، تو اگر آپ کے وہ سہولت ہو، مغرب ہماری تقریباً ہو رہی ہے 6:30 بجے، تو تقریباً 6:45 بجے ہم سبق شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہو تو پھر مجھے ضرور بتا دیجیے گا، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے، میرے پاس ہے وقت، اس مسئلے کو ہم مکمل طور پہ انشاءاللہ رات کو کر لیں گے۔ ایک بات دیکھیں، قیام فرض ہے، اور قیام کی فرضیت کے بعد اگلی چیز ہے کہ قیام اگر ممکن نہ ہو اور سہارے کے ساتھ کھڑا ہونا ممکن ہے تو پھر سہارے کے ساتھ کھڑا ہونا
فرض ہو جائے گا، اور اگر اس میں بھی مکمل قیام نہیں کر سکتا تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو جتنی دیر قیام کر سکے اتنی دیر قیام کرنا واجب ہے، فرض نماز واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد چاہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ ہے۔ تو اتنی سی بات سمجھ میں آئے گی کہ قیام کے یہ تین درجے ہیں، ان تین درجوں کے اور یہ تینوں درجے معذور کے لیے ہیں، صحت مند کے لیے نہیں ہے، صحت مند کے اوپر تو قیام ہی فرض ہے، صحت مند پر قیام فرض ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ اگر کوئی شخص نفس قیام کر لیتا ہے، فرض ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے بغیر کسی عذر کے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ابھی تک یہ مجھے ملا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص معذور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، پہلی رکعت میں قیام کرتا ہے اور پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کر لیتا ہے فرض نماز میں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نفل نماز میں ایسا کرتا ہے تو جائز ہے، سنت نماز میں ایسا کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن فرض میں کرتا ہے تو اس کے حوالے سے میں بھی جواب کی تلاش میں ہوں، مجھے ابھی تک صحیح حوالے کے ساتھ جواب نہیں ملا۔ لکھا بہت سارے لوگوں نے ہے مگر صحیح جواب نہیں ملا، تو اس لیے اچھا، آ، یہ تو حنفیہ کی بات ہوگی، شوافی بھی یہی فرماتے ہیں اور حنابلہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ البتہ مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے تو ٹیک لگا کر ٹیک لگا کے پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، لیکن ٹیک لگا کے پڑھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بیٹھ سکتا ہے۔ خود حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی شدت فرمائی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اخیر زمانے میں شدت ضعف اور مرض کی وجہ سے دو خادموں کے سہارے کھڑے ہو کر فرض نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنی اہم چیز ہے، اور ہمارے ہاں بس ہماری خواتین جی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، اور لہٰذا ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اب ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، ہم بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو بقیہ سارے کچن کے کام، گھر کے کام، کھڑے ہو کے، چل کے، پھر کے، شاپنگ کے اندر 1.5 گھنٹہ چلیں گے پھریں گے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو ان کو بیماری یاد آ جاتی ہے۔ نی جوائنٹ اور پین ہو تو کیا حکم ہوگا پیشنٹس کے لیے؟ جی وہی حکم ہوگا، یہ پیشنٹس کے لیے ہی حکم بتایا جا رہا ہے، یہ صحت مند لوگوں کے لیے حکم نہیں بتایا جا رہا، پیشنٹ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیشنٹ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا ہوگا، اگر وہ آ، سہارے کے ذریعے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو سہارے کے ذریعے سے کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہوگا، یعنی جس قدر قیام ممکن ہے اس قدر قیام کرنا ضروری ہے۔ لہذا کوئی پیشنٹ اگر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ ان کو صاف کہہ دیں کہ میری فیلڈ نہیں ہے، آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی دیر قیام کرنا ہے اور کتنی دیر آپ کسی دیوار کے سہارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ میں ایسا شدید بیمار ہوا، تقریباً 105 تک مجھے بخار ہوا، نماز کا وقت ہوا، سردی شدید لگ رہی تھی، تو میں نے اس وقت اینٹ منگوائی، اور میرا ممکن نہیں تھا کہ میں کھڑا ہوتا، یعنی مجھے لگ رہا تھا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں، لیکن میرے سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان کو نظر آیا کہ بس بندہ شاید ختم ہو رہا ہے، تو وہ میرے ماموں، چاچو اور بہت سارے ہمارے رشتہ دار ایسے آئے ہوئے تھے جو کبھی مسجد نہیں گئے تھے، کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے اپنی نئی شادی میری نئی نہیں ہوئی تھی، میری وائف سے میں نے کہا کہ مجھے اینٹ لا کے دو، تو انہوں نے اینٹ لا کے دی، میں نے اس سے تیمم کیا، اور تیمم کر کے پتھر پتھر منگوائے، تیمم کیا، تیمم کر کے میرا یعنی جسم ایسے کانپ رہا تھا شدت کے ساتھ، دو رضائیاں، گرمی کا موسم تھا، دو دو رضائیاں اوڑی ہوئی تھیں، لیکن میں بالکل آرام سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی،
مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تو بعض پیشنٹس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، کہ خود میرے ساتھ گزری، میں حیران رہ گیا کہ میں کھڑا کیسے ہو گیا۔ تو بعض پیشنٹس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ ایسی سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کھڑے ہونا ممکن نہیں۔ تو تھوڑی سی انسان کوشش کرے تو پھر ہو جاتا ہے۔ میرے کئی ایسے حضرات ہیں، میں زمانے سے تقریباً پچھلے 18-19 سال سے، 18-20 سال سے میں امامت کرا رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس نوعیت کے مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے یہ حکم معذور کا ہی ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور صحابی تھے، یعنی بیمار تھے اور بوڑھے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو پھر اس میں نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمود کا یعنی ستون کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ باب النہی باب النہی عن الکلام فی الصلاۃ۔ نہیں عن الکلام فی الصلاۃ، نماز میں گفتگو کرنا منع ہے۔ ذہن میں رہے کہ پہلے نماز میں گفتگو الاؤڈ تھی، بات چیت کرنا الاؤڈ تھا، پھر بعد میں اس کو منع کیا گیا۔ وهو قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن الشبيل عن عمرو بن عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن الارقم قال كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاه كان احدنا يكلم الرجل، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ساتھ والے ساتھی سے کے ساتھ نماز کے درمیان کلام کر لیا کرتے تھے۔ فنزلت، پھر یہ آیت نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ، کھڑے ہو اللہ کے سامنے، قانت فرما بردار ہو کر۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، لہذا ہمیں حکم دیا گیا خاموش رہنے کا۔ تو ہمیں یہ حکم یعنی ہمیں قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ۔ تو بادب کھڑے ہونے کو قانت کہتے ہیں۔ یہ علماء کی شان میں جو آیت نازل ہوئی ہے، امن ہوا قانت آنا اللیل، قانت آنا اللیل، تو وہاں بھی قانت کا لفظ ہے، قانت ہوتا ہے باادب کھڑے ہونا، ٹھیک ہے، یعنی نماز میں خاص طور پہ کھڑے ہونے کو قانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جو اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر، لہذا فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت کرنے سے روک دیا گیا۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ نسخ مدینہ شریف میں آیا ہے، بعض حضرات نے کہا یہ نسخ مکے میں آیا ہے، لیکن بہرحال روایات اپنی جگہ پر ہیں۔ اتفاق یہی ہے کہ یعنی مجمع علیہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ مدینہ شریف میں خاموشی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، ورنہ بعض شوافی کی روایت یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ نسخ نازل ہوا ہے۔ اچھا، لیکن ہم پیچھے پڑ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت، باب رد السلام فی الصلاۃ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ جب حبشہ سے ہجرت کر کے واپس تشریف لائے تو ظاہر بات ہے وہ خیبر کا موقع تھا۔ اس وقت جب آپ نے نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ نماز میں خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ مروی ہے، لیکن وہاں پر بھی شواف حضرات یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جو تھے وہ 5 ہجری میں گئے، اور جب وہ آیات نازل ہوئیں جس میں آیات سجدہ ہیں، عزفت العازفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون، تو یہ جو آیات نازل ہوئی تھی تو ان آیات کے اندر یہ بات تھی کہ کچھ صحابہ کرام حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ واپس آ گئے تھے،
تو جب حبشہ سے واپس ہجرت کر کے مدینہ واپس آئے تو مکہ واپس آ گئے تھے، تو حضرت ابن مسعود بھی انہی میں شامل تھے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن اختلاف کا کوئی منشا نہیں ہے، بس یہ ایک اختلافی تاریخی اختلاف ہے، اس کے علاوہ حقیقی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بابو فی صلاۃ القائد، بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ بابو فی صلاۃ القائد، بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ یہاں پر جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ نفلی نماز کا حکم ہے، ذہن میں رکھیے۔ حدیث کو کانٹیکس میں دیکھا جائے گا، وداؤٹ کانٹیکس جو لوگ احادیث کو دیکھتے ہیں اور پوسٹیں بنا بنا کے بھیج دیتے ہیں، وداؤٹ اینی کانٹیکس جب وہ روایت کو دیکھتے ہیں تو وہ عام طور پر غلط بات پھیلا رہے ہوتے ہیں اور امت کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن قدامة بن عين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال یعنی ابن یزاف عن ابی یحییٰ عن عبد اللہ بن عمر قال حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ بات بتائی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز کا نصف اس کو ملتا ہے۔ فآتیتہ فوجدت، تو صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، یعنی آدمی جو نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے نماز کا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے یہ بات پتہ چلی، فاتیتہ، پھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فوجدتہ، تو میں نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی جالسا، کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فوضعت یدی علی رأسی، تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دی، اوہ مجھے اس کا مطلب ہے بات غلط پتہ چلی ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا مالک یا عبداللہ، مالک یا عبداللہ ابن عمر، یا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر کیا ہوا تجھے، کیوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ قلت حدثت یا رسول اللہ انک قلت، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا، وانت تصلی قائدا، اور آپ تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آدھا اجر مل رہا ہے، تو اس کا مطلب بات غلط ہے۔ آپ نے اجل، ہاں ہاں ہاں، ولکنی لست کاحد منکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں، یعنی مجھے جو بیٹھ کر نماز پڑھوں گا تو مجھے بیٹھ کر جو اجر ملے گا وہ نصف اجر نہیں ملے گا، مجھے وہ مکمل اجر ملے گا۔ چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب عشاء کے بعد، وطر کے بعد جو دو سنتیں، جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نفل بیٹھ کر پڑھنا منقول ہے۔ تو فرماتے تھے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کو تو پورا اجر ملتا تھا، لیکن میں نصف اجر لے لوں گا، لیکن اللہ کے نبی کی نقل اس کے اندر ہو جائے گی۔ یہ ایک باب ہے، اور اس باب کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم کریں گے اور سمجھیں گے۔ چند احکامات ہیں اس کے اندر ہمیں ابھی سیکھنے سمجھنے ہیں۔ اگلی روایت، اگلی روایت بھی ایسے ہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اگلی روایت میں کچھ باتیں ہیں، میرا ارادہ ہے آج رات کو ہم پڑھیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ قیام کے ساتھ نماز، نمبر دوسری بات یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز، اور نمبر تین یہ ہے کہ لیٹ کر نماز۔ اب روایت میں لیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان ہے، حضرات کے نزدیک لیٹ کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، ناجائز ہے اور ناقابل قبول ہے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آج کوشش کریں گے رات میں پڑھیں۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔